بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ای فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم کلاس نحم اور دہم کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے ساتھ آپ کا ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 11 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، جس میں آپ کے پاس اردو کا سبق ہے رشتہ ناتا۔ یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے، اردو لازمی 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے۔ سبق رشتہ ناتا کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ آپ کی ولادت ہے 1830، وفات ہے 1910۔ آپ کا نام محمد حسین آزاد تخلص شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام مولوی محمد باقر۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر ذوق کے شاگرد ہوئے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم دلی کے کالج سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آزاد کے والد کو انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی۔ آزاد نے بامشکل جان بچائی اور لکھنؤ پہنچ گئے۔ یہاں بھی حالات سازگار نہ پا کر لاہور آ گئے اور محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے اور درسی کتابیں تیار کیں۔ نیز گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکرٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ آزاد کی تصنیفات میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند اور آپ کے شاعری کے جو مجموعے تھے ان میں مکاتیب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں۔ سبق ہے آپ کے ہوم ورک اسائنمنٹ 11 کا رشتہ ناتا۔ اس کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ جو بات کہ خدا کی طرف سے ہو، ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں۔ یعنی رشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان رشتوں کا احترام اور محبت کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں، کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا کے دنیا کے کل فوائد و بہبود اپنائیت اور یگانگت پر منحصر ہیں۔ یعنی اللہ کی خوشنودی کے علاوہ دنیا کے تمام جو فائدے اور فلاح و بہبود ہے وہ اپنائیت اور یگانگت یعنی ایک ہونے پر منحصر ہے۔ مثلا اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں۔ اسی طرح بھائی بہن، چچا پھوپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو دنیا میں گزارا نہ ہو سکے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ آج کل ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق ثابت ہیں، وہ بھی ان کی طرف سے لحاظ نہیں کرتے۔ جائے گا کہ ہم ان سے برخلافی کریں، یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن پر ہمارا حق ہے وہی ہمارا لحاظ نہیں کرتے، تو وہ لوگ جن سے ہم بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو وہ کیوں کر ہمارا خیال کریں گے، اور اس طرح زندگی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے اس کے حق سے ادا نہ ہوگے۔ ایسا کون شخص ہے جو کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے، بس اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ خدا اس کے ثمر سے تم کو کامیاب کرے۔ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے، خدا تمہارا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا، اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے۔ اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے، خرد یعنی تمہارے چھوٹے، تمہاری اولاد۔ بس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہرہ یابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا، جس سے دونوں جہان کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جناب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ نافرمان رہے ہو تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی رویہ اختیار کرے گی، اور پھر ہم کسی کے سامنے جو ہے وہ کوئی شکوہ یا شکایت پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی بھی عبادت دل سے کرے گا۔ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا، جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور لیتا دیتا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ استاد کا رتبہ باپ کے برابر ہے۔ باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، استاد نعمت علم سے
روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ ماں باپ کے علاقے سے 2 سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی ددیحال اور ننیحال۔ دادا دادی نانا نانی کے باب میں اتنا کافی ہے کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم کو بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں، اور چونکہ ان کا رتبہ اور عقل بنسبت ماں باپ کے زیادہ پختہ ہے، اس لیے ان کی پیروی اور اطاعت زیادہ تر فائدہ مند ہوگی۔ چچا چچی تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں، کیونکہ جس دادا دادی کی اولاد تمہارا باپ ہے اسی کی اولاد وہ ہیں۔ تمہاری ناموری یا بھلائی سے ان کی بھی ناموری اور نیک نامی ہے، اور تمہاری بدنامی میں ان کی بدنامی ہے۔ تمہارا اور اس کا خون شریک ہے، اس واسطے اگر باپ نہ ہوگا تو تمہاری ہر بات پر اس کا خون بھی ویسے ہی جوش کھائے گا جیسا تمہارے باپ کا۔ جیسا کہ اس کو اپنی اولاد سے امید فائدے کی ہے، تمہاری پرورش سے بھی وہی امید ہے۔ اس واسطے تم کو اس کے باب میں بھی وہی تعظیم کی نظر رکھنی چاہیے جیسی باپ کے ساتھ۔ چچا تمہارا اگر تم سے عمر میں چھوٹا ہو تو بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اس کا رشتہ بڑا ہے، تمہارے دادا کا بیٹا ہے اور تمہارے باپ کا بھائی ہے۔ ہاں، اگر کئی چچا ہوں تو ان میں سے آپس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھنا ضرور ہے۔ پھپھی اور پھپھا کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے۔ مثل مشہور ہے کہ ماں بیٹے 2 ذات، پھپھی بھتیجے 1 ذات۔ باپ اور پھپھی ایک باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ایک ذات ہیں، اور ماں کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ پھپھی اکثر بھتیجے کو بہت پیار کرتی ہے، بس تم کو بھی ویسا ہی ان کا حق پہچاننا چاہیے۔ تم ان کا حق ادا کرو، ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کی خدمت اور تعظیم کرو، تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تم پر شفقت بزرگانہ رکھیں۔ اسی طرح ماموں ممانی، خالو خالہ سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہیں۔ اکثر ماموں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھانجوں کو خود پرورش کرتے ہیں اور ایسی محبت ان سے کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ جب بچے ضد کرتے ہیں ماں باپ تنگ ہو کر ان پر خفا ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں خفگی اور تنبیہ سے بچاتے ہیں اور سب ناز ان کے اٹھاتے ہیں۔ تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے، لیکن مثل مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ کے برابر ہے، جتنا تم سے بڑا ہو اتنی ہی اس کی تعظیم بھی زیادہ چاہیے۔ بڑے بھائی بہن تمہاری پرورش میں ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کا حق تم پر واجب ہے۔ بہنوں کو یہ خیال بہت ہوتا ہے، ان کا دل بہت نازک ہے، ہزاروں امیدیں اور آرزوئیں بھائیوں سے رکھتی ہیں۔ اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں خوشحال ہو، لیکن جب اس کے باپ یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا اس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ جو عورت دونوں گھروں میں یعنی خاوند اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے، اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے۔ ادھر کی بے فکری سے ادھر اور ادھر کی خوشحالی سے ادھر حرمت بڑھتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں اور اپنے اختیار سے باہر ہیں۔ بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربہ کار ہوتی ہے، اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے۔ بعد اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ اس پورے سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے تمام بڑوں کا، تمام رشتہ داروں کا ادب اور احترام بالکل اپنے والدین کی طرح کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا تعلق اور رشتہ جو ہے وہ ہمارے والدین سے بہت قریب کا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے ان کا ادب اور احترام کریں، کیونکہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنے ہی جیسے لوگوں کی، اپنے ہی رشتہ داروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان کی مدد اور تعاون کے بغیر جو ہے وہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب آتے ہیں مکات دوم برائے سال آپ کا ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 11۔ آپ کا پہلے دن کا کام ہے سبق رشتہ ناتا کی ریڈنگ کریں۔ دوسرے دن کا کام ہے سبق رشتہ ناتا کے مصنف کا تعارف تحریر کریں۔ تیسرے دن کا کام ہے سبق رشتہ ناتا کا مرکزی خیال یا خلاصہ تحریر کریں بما تعارف مصنف کے۔ آپ کا چوتھا دن کا کام ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ پانچویں دن کا کام ہے مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے بما تعارف مصنف۔ آپ کے چھٹے دن کام ہے اخبار کے مدیر کے نام خط لکھیے جس میں گیس کے غیر اعلانیہ تعطل کی شکایت کیجیے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے کاپی ورک کی طرف۔ پہلے دن کا کام آپ کا ہے آپ نے سبق رشتہ ناتا کی ریڈنگ کرنی ہے۔ دوسرے دن کا کام ہے آپ کا تاکہ مصنف کا تعارف تحریر کریں۔
سبق رشتہ ناتا کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ چوتھے دن کا کام ہے آپ کا مختصر سوالات اور ان کے جوابات تحریر کریں۔ پانچویں دن کا کام ہے آپ کا جملوں کی تشریح یا وضاحت تحریر کریں۔ چھٹے اور آخری دن کا کام ہے آپ کا اخبار کے مدیر کے نام خط لکھیے جس میں گیس کے غیر اعلانیہ تعطل کی شکایت کیجیے۔ اسٹوڈنٹ، آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے آپ کے سامنے سبق کی ریڈنگ اور پورا اسائنمنٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ اب آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس اسائنمنٹ کو اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے اردو کے اگلے اسائنمنٹ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔